الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفقات حسین، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم قصہ یوسف علیہ السلام، جسے قرآن میں اللہ نے سب سے اچھا قصہ احسن القصص فرمایا ہے، اسی قصہ کے کچھ پہلوؤں اور حکمتوں کے متعلق جانیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز تھے، اور باقی بھائی اس وجہ سے آپ سے حسد کرتے تھے۔ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ والد جو کہ خود بھی نبی تھے، انہوں نے اس خواب کو اللہ کی بشارت قرار دیا اور یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں، ورنہ وہ لوگ ان کے خلاف کوئی سازشیں یا تدبیریں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ فرمایا تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات میں پوچھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ یوسف علیہ السلام قرآن میں اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ اس کے نشیب و فراز سے ہم لطف اندوز ہوں، بلکہ اس قصے کے ہر پہلو میں حکمتوں اور نصیحتوں کا خزانہ موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اسی خزانہ حکمت کے چند موتی چنتے ہیں۔ ناظرین کرام، احتیاط کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کی خبر کسی طرح ان کے بھائیوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ایک مجلس مشاورت طلب کی اور ایک میٹنگ کال کی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کے علاوہ باقی تمام بھائی موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میٹنگ کا حال یوں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ فرمایا جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم مضبوط ہیں، بلا شبہ ہمارا باپ سری غلطی پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ 10 بھائی جمع ہیں اور اپنی بڑائی اور فضیلت کے دلائل دے رہے ہیں کہ ہم مضبوط اور طاقتور ہیں، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، مالی وسائل بھی ہم اکٹھے کرتے ہیں، گھریلو اخراجات بھی ہم برداشت کرتے ہیں، دولت اور جانور بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، مگر ہمارے باپ ہیں کہ ہماری طرف نظر التفات ہی نہیں کرتے، وہ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے والد کی بڑی غلطی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہے، لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے حقوق حاصل کریں اور اپنے والد کی توجہ اور محبت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، ایک معاشرتی سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حسد کے اسباب میں سے ایک بڑے سبب کا ذکر فرمایا۔ ناظرین کرام، انسان بعض اوقات کسی سے نفرت کی وجہ سے اس کی نعمت پر اس سے حسد کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی محرومی اور احساس کمتری کی وجہ سے کسی کی نعمت دے کر حسد کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اپنا غرور، اپنا تکبر اسے کسی دوسرے کی نعمت برداشت نہیں ہوتی۔ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت یا اپنی دولت یا اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے
کہ دنیا کی ہر نعمت پر اب اسی کا حق ہے، اور فلاں کو جو یہ نعمت ملی ہے اس کا اصلی حقدار وہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ یہی غرور و تکبر اور احساس بڑائی برادران یوسف میں بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ طاقتور ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ دولت مند ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اس لیے اپنے والد کی نظر التفات کے یوسف علیہ السلام سے زیادہ وہ مستحق ہیں، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یعقوب کو اللہ کیا عظمتیں اور مقامات عطا فرمائے گا، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم بھی بعض اوقات اس رویے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود بعض اوقات کسی دوسرے کی کامیابی دیکھ کر دل میں خوشی کے بجائے تنگی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، میں اتنا قابل ہوں، یہ کامیابی تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کا اصلی حقدار تو میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تکبر فقط ہمیں ہماری محنت، ہماری قابلیت دکھا رہا ہوتا ہے، ہم اس شخص کی محنت اور قابلیت نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بالکل ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی قابلیت، اپنی محنت، اپنی دولت اور طاقت تو نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی، ان کا اخلاص، اللہ سے ان کی محبت، ان کا تقوی اور سب سے بڑھ کر ان کی نبوت نظر نہیں آ رہی تھی۔ درست طرز عمل تو یہ تھا کہ اللہ نے ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں وہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور وہ بھی اپنے والد کی طرح اپنے بھائی یوسف سے محبت کرتے۔ بالکل ایسے ہی اگر کبھی ہم اس قسم کے احساسات سے گزریں تو ناظرین کرام، اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کی جانب متوجہ ہوں، اور ہر نعمت کو اسی کا فضل، اسی کی عطا، اسی کا احسان سمجھیں۔ ناظرین کرام، اگر ہمارے اندر یہ تصور بیدار ہو جائے کہ ہمارے پاس موجود تمام نعمتیں صرف اور صرف اللہ کے فضل سے عطا ہوئی ہیں، ہماری اپنی محنت اور کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ جسے چاہے جو عطا کرے، جب چاہے جو عطا کرے، تو ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ میں نے اتنی محنت کی، مجھے کم ملا، اور فلاں زیادہ محنت کرتا نظر بھی نہیں آتا اور اسے زیادہ مل رہا ہے، اور اس احساس کی جگہ یہ احساس آ جائے گا کہ مجھے اللہ نے جو عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ہے، میرے فلاں بھائی کو اللہ نے مجھ سے زیادہ عطا فرمایا، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو ناظرین کرام، جب ہمارے اندر سے اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں پر غرور ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ حسد سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین کرام، حسد سے نجات اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہ صرف انسان کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے بلکہ یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، فرمایا حسد سے بچو۔ کیونکہ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک نیکی کرنا کتنا مشکل ہے۔ پہلے نیکی کا ارادہ کرنا پڑتا ہے، پھر نیکی سر انجام دینی پڑتی ہے، پھر اس نیکی کو نیکی بنانے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ریاکاری سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اس میں اخلاص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد ایک نیکی جمع ہوتی ہے، اور ایک ایک کر کے انسان نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کرے، پھر ایک حسد کی چنگاری اٹھتی ہے اور ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اس سے بچنے کا اتنا تاکید سے حکم دیا گیا ہے۔ اسی حسد نے زمین پر پہلا قتل کروایا تھا، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا،
اور ناظرین کرام اسی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں مرنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام اس نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات اور اپنے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔